السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی اما بعد۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آج ایک بھائی کا سوال ہے، اس کو حل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو سعودیہ سے بھیجا گیا ہے۔ ایک رفیق بھائی ہیں، انہوں نے سوال بھی کیا ہے یا کسی اور نے بھیجا، ان کا یہ سوال ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی، کسی نے ایک سوال بھیجا ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو میرے بھائی عزیز، ان کا جو سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہید ہو گئے، شہداء ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو۔ تو ٹھیک ہے، قرآن میں مردہ نہیں کہیں گے، تو ان کا جو سارا اس پر جو لب لباب کہنے کا ہے کہ شہید زندہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، ایک اصول سمجھتے ہیں۔ پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اسی قرآن کے ذریعے سے تو لوگ ہدایت پائیں گے، اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور گمراہ وہ لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے، یعنی قرآن کو صحیح طریقے سے صحیح منہج پہ نہیں سمجھیں گے، اپنے من سے اور اپنے علماؤں کے اور اپنے مولوی اور اپنے باباؤں کی سمجھ سے اگر اسے سمجھیں گے تو پھر قرآن کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب اس میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ بات میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ جو آپ کے لوگ ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو اللہ کے راہ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو آپ مردہ نہ کہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تو وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سے آپ جو رفیق بھائی آپ کے سوال کرنے والے نے سمجھا ہے کہ آپ لوگ نہیں سمجھتے، یعنی جو لوگ اس کا کہتے ہیں کہ شہید فوت ہو چکے دنیا سے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے۔ نہیں، اس کا مطلب میرے عزیز بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی اللہ کے ہاں کیسی ہے اسے آپ نہیں جان سکتے۔ تو دیکھا ہے آپ نے، جب شہید کی شہادت پا جاتا ہے تو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، نہلایا جاتا ہے، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ شہید کی بیویاں نکاح بھی کر لیتی ہیں۔ تو یہ کیسی زندگی ہے جو اسے دفنایا گیا، اس کے کپڑے اتارے گئے، اسے غسل دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ قبر کا مطلب ہی تو ہے کہ دنیا سے جو آدمی فانی ہو جائے، جس کی روح نکل جائے، جس کا جسم موت پا جائے، اسی کو تو مردہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تو ہم نہیں سمجھتے جن لوگوں نے اس پر سوال کیا ہے، مردوں شہیدوں کو زندہ سمجھتے ہیں، وہ اپنی طریقے سے جو زندگی سمجھتے ہیں وہ بالکل ہی قبول ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شہیدوں کی روح سبز قسم کے پرندوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور وہ پرندے جنت میں گشت کرتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کا لطف اٹھاتے ہیں، اور جو قندیلیں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے لگی ہوئی ہیں، ان قندیلوں میں وہ مزے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ جو موت ہے، یہ موت جسمانی موت ہے۔ جسمانی موت تو سب کو آئی ہے اور سب کو آئے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا گیا انکم میتون و انہم میتون، یہ بھی مریں گے اور آپ بھی مریں گے؟ وفات تو نہیں کہا، اس میں پردہ تو نہیں کہا۔ پھر ایک اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی تو ہیں، اور اس سے پہلے کتنے سارے نبی آئے۔ افئن مات، اگر وہ، دیکھیے پردہ نہیں ہے اس میں بھی، اللہ رب العالمین نے جو الفاظ پسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہیں وہی تو ہم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں جسمانی طور پر وفات پا چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جیسے قبر کا تصور جب بھی کسی کے ذہن میں آتا ہے، یا میرے میں آیا، کسی اور کے میں آیا، تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ آدمی دنیا سے دنیا سے ختم ہو چکا، اس کا کانٹیکٹ اس کا ختم ہو گیا، دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب وہ خود کپڑے نہیں اتار سکتا، مردہ ہے نا، اسی لیے نہیں، اگر زندہ ہوتا تو کیوں اتارتا؟ تو اس چیز اگر آپ ان کو اپنی طرح سے جیسے زندہ سمجھیں گے نا، اپنی طرح سے زندہ سمجھیں گے، تو یہ تو ظلم کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے اوپر، زندہ لوگوں کو دفنا رہے ہیں۔ نہیں، وہ زندگی ہے، کس طریقے کی زندگی ہے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ وہ زندگی ایسی ہے، برزخی زندگی۔ اب برزخی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہم انسانوں کو کئی برزخوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایک برزخ یہ تھا تو عالم برزخ جیسے کہتے ہیں، جہاں ہماری روحیں جمع تھیں۔
ہمیں پتا تھا یا آپ کو پتا ہے کہ ہم کس طریقے سے وہاں زندہ تھے؟ نہیں، اللہ جانتا ہے کس طریقے سے زندہ تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہی روحوں کو ماؤں کے رحم میں، ماؤں کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ وہاں بھی ہم زندہ تھے، وہاں بھی ہماری زندگی تھی، مگر وہ زندگی کیسی تھی اسے اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہمارے آپ کی بس کی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ ہم زندہ تھے اسی طریقے سے زندہ ہوں گے جس طریقے سے ہم یہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ حالانکہ روزی مل رہی تھی، سانسیں مل رہی تھیں، وقت گزر رہا تھا، مگر ہم زندہ اس طریقے سے نہیں تھے جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب دوسرا برزخ ماں کا پیٹ ہوا، تیسرا برزخ جو ہے، برزخ مانے آڑ، مطلب آڑ کر دی گئی کہ اتنے یہ روحیں اس آڑ میں اتنے دن رہیں گی، اس آڑ میں اتنے دن رہیں گی۔ تو پہلی جو برزخ ہے وہ عالم ارواح تھی، وہاں ہم پتہ نہیں اللہ عالم کتنے سال ہم زندہ رہے، وہاں پر رہے۔ پھر ماں کا پیٹ ہماری برزخ بنا۔ تیسری برزخ ہے دنیا۔ اب ہم دنیا میں ہیں تو ماں کے پیٹ میں جو لوگ ہیں، جو بھی ہیں روحیں ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ہم کیسے زندہ ہیں۔ اگر وہ اپنی طرح زندہ رہیں، وہ حساب لگائیں جیسے ہم لگا رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، تو ان کا حساب لگانا بالکل بے وقوفانی، بالکل بے وقوف ہے۔ پیٹ والا کہے کہ باہر والے دنیا والے لوگ میری طرح زندہ ہیں، میری طرح پانی میں تیرتے ہوں گے، میری طرح کھاتے ہوں گے، میری طرح بیٹھتے ہوں گے۔ نہیں، یہ احمقانی چیز ہے کہ ان کی زندگی اور ہے۔ اب دنیا والے منتقل ہو گئے قبر میں، یہ ایک برزخ آ گئی، یہ ایک آڑ ہو گئی۔ اب مردے کی زندگی اور دنیا والے کی زندگی بالکل ایک جیسی نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کہ جیسے زندہ یہاں پر لوگ تھے اور وہ شہید ہو گئے، اب وہ زندہ اسی طریقے سے ہیں، ان کو روزی رزق دیا جاتا ہے، ہاں دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کوئی آدمی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک آدمی پی ایم یا پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور ایک آدمی عام کسان ہوتا ہے، کیا دونوں کا کھانا پینا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں کا رہنا سہنا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں کے پروٹوکول ایک سے نہیں ہوں گے؟ میرے عزیز نہیں ہوں گے۔ دونوں میں فرق آ گیا، اس کے عہدوں میں اور اس کے جو اس نے جو کیا تھا اس میں بہت بڑا فرق آ گیا۔ تو وہ ایک پی ایم بن چکا تھا اور ایک عام آدمی تھا، ان دونوں کے ہی رہن سہن میں اتنا فرق ہے۔ تو جو آدمی دنیا چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں برزخ میں منتقل ہو گیا، وہ ہماری جیسی زندگی نہیں ہے۔ وہ زندگی کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، آپ نہیں جانتے اس زندگی کے بارے میں جو آپ اپنے جیسے سمجھ رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، آپ نہیں جانتے۔ تو اب دنیا سے نکل کر کے ایک زندگی قبر کی آئی، پھر قبر سے نکل کر کے ایک زندگی اور ہے جو ہم کو آخری زندگی، آخری جو مرحلہ ہے ہمارا قبر سے نکلنے کے بعد میں، وہ ہے حشر، وہ ایک برزخ ہے۔ اب قبر والے کہیں گے جس طریقے سے ہمیں انعام اکرام یا ہماری پٹائی قبر میں ہوئی تھی اسی طریقے سے وہاں ہوگی، آخرت میں ہوگی۔ نہیں، وہ زندگی الگ ہے۔ اب وہ قیامت والے لوگ، جو آخرت والے لوگ، پھر جنت کا ایک الگ سے آخری مرحلہ جو ہے کہ انسانوں کو منتقل کیا جائے گا، روحوں کو منتقل کیا جائے گا جنت میں۔ تو جنت والے یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی بالکل پیچھے بات نہیں، زندگیوں میں فرق ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، آپ نہیں جانتے، میرا اللہ جانتا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ کیا روحوں کو موت نہیں آتی، جسموں کو موت آتی ہے جسمانی طور پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت آ گئی ہے۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے اللہ رب العالمین ہم سے بہتر جانتا ہے، ایک جیسی زندگیاں نہیں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کو مردہ نہ کہنے والی جو بات ہے، یہ ایک اعجاز، ایک اکرام، ایک احترام کیا ہے شہید کا، کہ شہید نے وہ قربانی دی ہے جو عام آدمی نہیں دے سکتا۔ اب شہید جس طریقے سے کہ دو انسان ہیں، دونوں نے ایک ہی کالج میں پڑھائی کی، اور ایک آدمی ٹیچر ماسٹر بن جاتا ہے، دوسرا آدمی ایک پی ایم بن جاتا ہے، تو دونوں کے پروٹوکول میں فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں تک کہ اب جو آدمی ماسٹر ہے اس کا تو نام صدیق علی اور فرحان علی اور اختر علی لے سکتے ہیں، مگر پی ایم جو بنا ہے اس کا ہمیں نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، نام نہیں لیں گے، ان کو پی ایم صاحب کہیں گے، پرائم منسٹر کہیں گے، کیونکہ انہوں نے جو قربانی دی ہے دیش کے لیے اور اپنے لیے، انہوں نے جو پڑھائی کی ہے یا جو اور بھی وقت انہوں نے خراب کیا ہے، اپنی راحتوں کو اور اپنی زندگی کے اچھے وقتوں کو انہوں نے ضائع کر کے پڑھائی کی یا انعام حاصل کیا ہے، تو ان کو پی ایم صاحب ہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں، ان کے احترام میں یہ بات کہلوا رہا ہے کہ وہ جو اپنے انہوں نے زندگی، جو فرحتیں، جو لذتیں جو دنیا کی تھیں اور جو اہل و عیال تھے، ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ان کے لحاظ سے، ان کے احترام میں اللہ رب العالمین نے
یہ ان کو اعزاز دیا ہے، ان کا اکرام کیا ہے، تاکہ آئندہ باقی لوگ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری جانیں گئیں، ہماری گردنیں کٹیں یا ہم نے اب قربانیاں دیں وہ اس طریقے سے ضائع ہو گئی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا سارا انعام اور اکرام و احترام کیا گیا ہے، اس احترام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، نہ کہ اس میں کہ ہم نہیں جانتے۔ بھئی آپ اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلافات ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جائیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کیا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے تو میرے عزیز میرے بھائی، آپ نے جو بھیجا ہے مجھے ایک کسی کا پیپر ہے، اخبار ہے، اس میں ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا ترجمہ جو بھی ہے عربی میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں تخبر ان شہداء الحیاء فی برزخہم یرزقون عند اللہ۔ دیکھیے یہ کیا ہے، تو اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں وہ زندہ ہیں، فی برزخہم، اپنی برزخ میں۔ دیکھیے کہ یہ تو اس میں ہے یرزقون من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ان کو روزی دی جاتی ہے، پتہ نہیں کس قسم کی روزی دی جاتی ہے، کیا چیز دی جاتی ہے۔ وَرْحَمَهُمْ فِي حَوَاصِلِ طَيْرِ الْخَضْرِ التَّسْرِيحِ فِي الْجَنَّةِ، یہ چیز ان کے لیے، ان کے احترام و اکرام یہ بات بتائی۔ دوسری بات یہ ہے تو یہ ان کی حیات، ان کی زندگی کیسی ہے، تو اس میں تشریح میں یہ لکھ رہے ہیں، آپ ہی نے جو بھیجا ہے، ہی حیات برزخہم حقیقی یجدون فیہا النعیم لیکن لا یشعر بہا بشر الاحیاء۔ دیکھیے یہ اس میں یہ کہ یہ جو اللہ نے ان کی حیات و زندگی دی ہے، ان کو حقیقی زندگی سے کوئی میل نہیں کھاتا۔ ولیکن لا یشعر بہا بشر الاحیاء، کوئی دنیا کا انسان، کوئی بھی دنیا کا انسان اس کے بارے میں اس کے خیال بھی نہیں کر سکتا کہ کیسی زندگی ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں لکھ رہے ہیں، یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے، ینقل حدیث صحیح المسلم، یہ صحیح حدیث مسلم کی روایت میں ہے، النبی یشمع القول باللسان والاعتقاد بالقلب ولا تحسبونهم امواتا بل احیاء۔ تو یہ اس میں سے جتنا بھی آپ نے جو مواد دیا ہے، بالکل اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ انکار تو سوال کرنے والے کو ہی ہے نا، کہ سوال کرنے والا اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ کیسی زندگی ہے، وہ زندگی دنیا کی جیسی زندگی نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ان کا پھر ایک اور ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، ان کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے قبروں مٹی کو ان کے جسموں پر حرام کر دیا، وہ نہیں کھاتی، کیا انکار ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے نا کہ شہیدوں کا درجہ اتنا افضل ہے، تو انبیاءوں کا درجہ کتنا افضل ہوگا، اس سے کس کو انکار ہے۔ مگر جو درجہ آپ نے اور میں نے چنا ہے، وہ درجہ اللہ کے درجے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ایک ارشاد فرمایا ہے، ایک آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، دیکھیے سنیے بھائی، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ دیکھیے اس کی ترتیب تو اس طریقے سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کو ایک انعام دیا جائے گا، ان کا انعام دیا جائے، ان کو وہ انعام دیا جائے گا کہ ان کا ساتھ من النبیین، ان نبیوں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ دیکھیے نبیوں کا پہلے نام آیا، آپ کہہ رہے ہیں شہید افضل ہیں، بھائی ہمارے لیے تو سارے کے سارے افضل ہیں۔ من النبیین، پھر اس کے بعد والصدیقین، پھر اس کے بعد آتا ہے والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ کتنا اچھا سنگت، کتنا اچھا معاملہ ہوگا، اللہ رب العالمین عملوں کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملے فرمائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ترتیب ہے، میری اور آپ کی ترتیب نہیں ہے۔ جو میں سے اچھا سمجھوں وہ اچھا ہو جائے گا، یا جسے میں بڑھیا سمجھوں وہ بڑھیا ہو جائے گا۔ تیسرا سوال میرے بھائی عزیز آپ کا اس میں یہ ہے کہ ولی اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہے، وہ نہیں ڈرتے۔ تو ولی اللہ کے معنی ہم سمجھ نہیں پائے صحیح طریقے سے، اللہ کا ولی کون ہے۔ جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا ذہن وہاں جاتا ہے جو بڑی بڑی قبریں ہیں، بڑے بڑے قبے ہیں، بڑے بڑے آستانے ہیں، وہاں انہیں اللہ کا ولی سمجھاتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ ولی ہے۔ نہیں میرے عزیز، اللہ کے ولی وہ نہیں ہے۔ ہر انسان، آپ اور میں، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، سارے کے سارے
مومن جو بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے اللہ کے ولی مانے دوست ہیں. آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیچھے سے ہٹا دیا, اللہ کے آپ دوست نہیں ہیں, آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہاں اتنا فرق ہے کہ جس کی بڑی عبادت, جس کا بڑا معاملہ, جس کا اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ, وہ اللہ کا اچھا دوست ہے, اور جس کا تھوڑا کمزور معاملہ وہ اللہ کا تھوڑا کمزور دوست ہے. ہر آدمی, ہر انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کا دوست ہے. اب آپ لگا لیں جن لوگوں نے شرک کی دعوت کی ہو, شرک کے اڈے بنائے ہوں, شرک کے میلے ٹھیلے لگائے ہوں, شرک کو انہوں نے ترجیح دی ہو, شرک کو عام کیا ہو, وہ اللہ کا دوست کیسے ہو جائے گا؟ ایک عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو, اپنے شوہر کے علاوہ غیر شوہروں کی نمائش لگاتی ہو, غیر شوہروں کو ترجیح دیتی ہو, غیر شوہروں کو اپنے پاس بلاتی ہو, کیا وہ اپنے شوہر کی محترمہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. لال تو کٹ دے. ہاں.